गुस्सा एक ऐसा शेर है जो हमारे मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। आदमी जब गुस्से की कैफियत में होता है तो शैतान का उस पर उतना कंट्रोल होता है और शैतान ऐसा उलटा पलटता है उस आदमी को जिस तरह बच्चों की पैरों में गेंद होती है और उसको पैरों से मारकर जहां चाहे वो ले जा सकते हैं। जिस शख्स को छोटी छोटी बातों पर बार बार गुस्सा आता है तो वो उस शख्स की बहुत बड़ी खामी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आप लोगों के सामने गुफ्तगू करनी है, वो है गुस्सा, एंगर। देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आदमी इसी गुस्से की कैफियत ही में जालिमाना और बेदर्दाना कार्रवाइयाँ लोगों के साथ करता है और अक्सर उसको ऐसा होता है कि अपने उस किए पर उसको पछतावा होता है, उसको परेशानी और रिग्रेट उसको होता है। ये गुस्से ही की कैफियत होती है कि आदमी कुछ ऐसा बोल जाता है या कुछ ऐसे काम कर जाता है कि लम्हों के अंदर सालों के ताल्लुकात, सालों और बरसों पुराने रिश्ते और दोस्तियां ख़त्म हो जाती है और खाक हो जाती है। गुस्सा एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसा जज्बा है जो आदमी की शख्सियत को बहुत डैमेज करता है। एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस शख्स को बार बार गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, उस शख्स को फ़ौरन से अपना इलाज कराना चाहिए। जो शख्स गुस्सा जिसको बार बार आता है, ऐसे आदमी की शख्सियत माशरे के अंदर पसंदीदगी के साथ देखी नहीं जाती। जिस शख्स का अपने गुस्से पर काबू होता है वो शख्स अपनी पूरी शख्सियत को कंट्रोल कर सकता है, और जो शख्स की शख्सियत उसके खुद के जज्बात, उसके एहसासात उसके अपने कंट्रोल में होते हैं, ऐसा शख्स बहुत बड़ा होता है। गुस्से के बारे में एक बड़ी अजीब बात कही है वासिफ अली वासिफ ने। उन्होंने कहा है, गुस्सा एक ऐसा शेर है जो आपके मुस्तकबिल को बकरा बनाकर खा जाता है। आप देखें, आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर और बड़ी बड़ी ऐसे कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर मैनेजमेंट के जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बाकायदा एंगर को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। एंगर को मैनेजमेंट ये सिखाया जाता है, गुस्से को कैसे काबू पाएं, कैसे उस कैफियत से हम डील करें और कैसे उसको बाहर निकलें। गुस्सा जिस शख्स के अंदर भी हो तो वो अगर अपने ख़ानदान में हो तो उसकी ख़ानदानी ज़िंदगी मुतासिर होती है। अगर उसकी तिजारत में वो गुस्सा करता है तो उसकी तिजारत मतलब उसको वहाँ पर घाटा हो सकता है। वो किसी कंपनी में जॉब करता है, वो कहीं का बॉस है, तो वहाँ की तमाम चीज़ें मुतासिर होती है। दोस्तों, अगर हम इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने बहुत इस बात पर जोर दिया है कि हम अपने गुस्से पर काबू करें। हम जो है लोगों को माफ़ करें, हमारे अंदर पेशेंस हो, हिल्म हो, बुर्दबारी हो, बर्दाश्त की कैफियत हमारे अंदर पैदा हो। फरामीन का अगर हम देखते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या कहा गुस्से के बारे में, तो आप फरमाते हैं कि पहलवान वो नहीं है जो किसी को कुश्ती में और उसके मुकाबला हो उसको पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है कि जब उसको गुस्सा आ जाए तो वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन घूंट जो अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई इंसान पीता है वो गुस्से का घूंट होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने आपसे पूछा कि अल्लाह के रसूल कुछ नसीहतें मुझे कीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, बस दो लफ्ज़ कहें, कहा कि ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो। उनको लगा कि ये तो बहुत छोटी सी बात अल्लाह के नबी ने कह दी। फिर उन्होंने वापस से कहा कि कुछ और कहें। अल्लाह के नबी ने फिर कहा कि ला तग़ज़ब, ये गुस्सा मत करो। तीसरी मतलब फिर उसने उस शख्स ने वो बात रिपीट की, सवाल किया, कुछ नसीहत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने तीसरी मरतबा यही बात कही कि ला तग़ज़ब। कुछ उन्होंने इस हदीस को रिवायत किया है, वो कहते हैं कि कुछ अरसे के बाद मैंने महसूस किया कि जितनी खराबियां मेरे अंदर थी उन तमाम खराबियों और बुराइयों की जड़ वो मेरा गुस्सा था। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खुतबा दिया और कहा कि आदम की औलाद को मुख्तलिफ किस्म के तबकों के अंदर पैदा किया गया है। उसमें से एक किस्म के लोग वो हैं जिन्हें गुस्सा बहुत देर से आता है और ठंडा जल्द हो जाता है। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिन्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है और बहुत जल्द वो ठंडा भी हो जाता है, वो कूल भी हो जाते हैं। और तीसरी किस्म के लोग वो हैं जिन्हें बहुत जल्द गुस्सा आता है और बहुत देर के बाद वो कूल होते हैं, वो ठंडे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तीसरी बदतरीन किस्म है कि जिन्हें गुस्सा तो बहुत जल्द आ जाए लेकिन वो बहुत देर के बाद वो ठंडे हों और वो कूल हों, उनका गुस्सा जो है दूर हो जाए। दोस्तों और साथियों, ये तो अल्लाह के रसूल की अक़वाल थे, आपकी अहादीस थी,
لیکن جب ہم آپ کی خود کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے برا بھلا کہا، جسمانی تکلیفیں آپ کو پہنچائی، ذہنی اذیتیں آپ کو دی گئی، آپ پر الزام لگائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئی، اور ایسے میں کوئی اور شخص ہوتا تو نہ جانے وہ کس کس طرح کا ریئیکشن دیتا۔ لیکن تاریخ اور سیرت شاہد ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی ان تمام کا ریئیکشن غصے کے ذریعے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے برداشت کیا، اللہ کے نبی نے بہت بہتر طریقے سے اس کا رد عمل ظاہر کیا، لوگوں کو معاف کیا، حلم اور بردباری کا رویہ آپ نے اختیار کیا۔ یہ تمام معاملات تو آپ کے ذاتی طور پر جو آپ پر یہ تمام ظلم و ستم کیے گئے ہیں، برا بھلا کہا گیا، تو آپ نے لوگوں کو معاف کر دیا، غصے کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جہاں اسلام کی بات تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا اور آپ نے اس کا پراپر اس کا رد عمل اور ریئیکشن بھی اللہ کے رسول نے دیا۔ کچھ مثالیں ایک دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی، وہ چادر زور سے کھینچ دی، اتنے زور سے وہ چادر کھینچی کہ اللہ کے نبی کے گلے پر نشان پڑ گئے، اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال تمہارے پاس ہے یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، یہ مال مجھے عنایت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صحابہ اکرام موجود تھے، صحابہ کو بڑا غصہ آ گیا، وہ ایک دم اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا اور بہت ہی مناسب انداز میں اس بدوی اور اس دیہاتی کے رہنے والے آدمی کو آپ نے اس کے ساتھ مطلب ریئیکشن دیا اور اس کے ساتھ جو ہے معاملہ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص مسجد نبوی کے اندر آیا اور پیشاب کھڑے رہ کر پیشاب کرنا اس نے شروع کر دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی پاکیزہ اور مقدس جگہ پر ایک شخص پیشاب کر رہا ہے تو کیا اس کا کچھ رد عمل نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد کے اندر تھوک کے نشان بھی برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اس کو اپنی لکڑی سے کھریچ کر نکال لیا کرتے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے تو آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا، آپ نے کوئی ریئیکشن دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، اس کو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرنے دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اپنے مقدس اور مبارک ہاتھوں سے اس کو بہا دیا اور پیشاب کو صاف کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام مجھ کو کہا تو میں نے اس کو کرنے سے انکار کر دیا اور میں باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے محبت سے کہا کہ کیا تم اب بھی کام نہیں کرو گے؟ تو اب انہوں نے وہ کام کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ تو اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ایک روایت میں کہ 7 سال، دوسری میں ہے 10 سال رسول اللہ کے ساتھ رہا، لیکن رسول اللہ نے کبھی میرے ساتھ سختی نہیں کی، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا ہے، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کی نرمی تھی، یہ آپ کی حلم اور بردباری تھی، اور یہ آپ کا تعلق تھا پورے انسانوں کے ساتھ میں۔ ناظرین، واقع افک اتنا سنگین واقعہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ بے حیائی کا اور بدکاری کا الزام لگایا گیا، لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا کہ آپ نے کو غصہ آ گیا اور اس غصے میں اللہ کے رسول نے کوئی غلط کام آپ کر بیٹھے، کوئی غلط قسم سے اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ ناظرین، اب دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ تمام باتیں کہی کہ غصہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، غصے کے کیا نقصانات ہیں، پھر اللہ کے رسول نے خود اپنا اسوہ، اپنا ایک رول ماڈل پیش کر دیا کہ کس طرح غصے کو قابو کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ طریقے بھی بتائے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی جو طریقہ بتایا وہ یہ کہ جب تمہیں کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اور جس شخص کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، اور پھر اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اس غصے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اس شخص کو اس غصے پر قابو مل جائے گا اور غصے سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا طریقہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جاؤ۔ آپ یقین کریں، باقاعدہ سائیکولوجیکلی اس کو پروف کیا جا سکتا ہے
کہ جب اس کیفیت میں اگر آپ غصے کی کیفیت میں ہیں اور آپ کھڑے ہیں اور اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کا غصہ کم ہو جائے گا، یا آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر آپ لیٹ جاتے ہیں اس میں اس طرح آپ کی جو فزیکل جو وہ مطلب آپ کا پوسچر ہوتا ہے وہ چینج کر کے ہم اپنے غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو رسول اللہ نے بتایا کہ کہا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لے، کیونکہ کہا غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم غصہ آنے کے بعد ہمارا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اندر ہم گرمی محسوس کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر ہم وضو کر لیں گے، پانی سے اپنے آپ کو، جسم کو، اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو پانی لگا دیں گے، تو یقین مانیں ایسی کنڈیشن میں بھی ہمارا غصہ جو ہے کم ہو جائے گا، ہم اپنے غصے پر قابو پا لیں گے۔ دوستو، غصہ آنا یا غصہ آدمی کے اندر ہونا یہ غلط بات نہیں ہے، یہ تو ایک فطری جذبہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ جذبہ اگر نہ ہو تو آدمی کے اندر غیرت اور حمیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر اتنا وہ اس کی شخصیت ہے، وہ غصہ ہی اگر اس کو نہیں آتا ہے تو اس کے اندر نہ غیرت ہوگی، نہ حمیت ہوگی، نہ اس کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور دیگر لوگوں کی عزت اور آبرو کا پاس و لحاظ ہوگا۔ فطری جذبہ یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار کن موقع پر ہو، کیسے ہم بیجا موقع پر اس غصے پر کنٹرول کر لیں، یہ ہم نے سیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم اپنے غصے کو صحیح ڈائریکشن کس طرح دیں۔ مثلا آپ پر کسی نے کرٹیسائز کر دیا، مثلا کہ آپ بہت موٹے ہیں اور کسی نے 4 دوستوں نے مل کر آپ کا مذاق اڑا دیا، اب آپ کو غصہ آ گیا، تو اس کا ریئیکشن اور اس کی صحیح ڈائریکشن یہ ہوگی کہ آپ بالکل یہ طے کر لیں کہ میں اپنا ویٹ لاس کر کے دکھاؤں گا، اور 3 4 6 مہینے کے اندر آپ اپنا ویٹ لاس کر کے دکھا دیتے ہیں، آپ دبلے ہو جاتے ہیں، تو آپ نے اس غصے کو اس طرح صحیح ڈائریکشن دے دیا۔ اور دوستو، یہ جو ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم پر طنز کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ برا بھلا کرتے ہیں، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری قوت برداشت کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمارے ساتھ یہ احسان کر رہے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔